بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی ابو نے یہ رشتہ طے کیا تھا اور میں نے ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ صابرہ کے خاندان والوں سے ہماری دور پار کی رشتہ داری تھی۔ صابرہ اپنے نام کی طرح صبر کرنے والی مشرقی لڑکی تھی۔ نہ صرف خوبصورت تھی اور اب بھی ہے، خوبصورتی اور مردانہ وجاہت میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ لاکھوں میں نہ صحیح مگر ہزاروں میں ایک ضرور تھا۔ صابرہ سے میری شادی ہوئی تو کئی لڑکیاں مجھے چاہتی تھیں۔ شادی سے پہلے تو کئی ایک کے ساتھ میرا افیئر بھی چل رہا تھا۔ میرے اور صابرہ کے مزاج میں نمایاں فرق تھا، جس کی وجہ سے میری اور اس کی نہیں بن رہی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کا معترف تو تھا، لیکن اس کی عادات اور اطوار مجھے پسند نہ تھے۔ میں لاؤبالی، کھنڈرلا، خوبصورت اور ماڈرن تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والا شخص تھا۔ میرا معاملہ ایسا ہی تھا کہ اپنی اولاد اور بیویاں دوسروں کی اچھی لگتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس صابرہ کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا۔ اس کے گھر کے سبھی لوگ نمازی تھے۔ والد اور بھائیوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ گھر کی عورتیں پردے کی سختی سے پابندی کرتیں۔ صابرہ بھی نماز، روزے اور پردے کی پابند تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جدید لباس میں میرے ہمراہ پارکوں اور ہوٹلز وغیرہ میں چلے، مگر صابرہ نہ برقع اتارنے پر تیار تھی، نہ ہی اسے پارکوں اور ہوٹلز میں جانے کا شوق تھا۔ بلا شبہ وہ کھانا نہایت ہی مزیدار بناتی تھی۔ نماز کی پابندی، تلاوت قرآن پاک، مذہبی کتابوں کا مطالعہ اس کے شوق تھے۔ ٹی وی دیکھنے کا اسے قطعی شوق نہیں تھا۔ تھوڑے دنوں میں اس نے میرے امی ابو کو مستقل نمازی بنا دیا، مگر وہ مجھے نہیں بدل سکی۔ اس کی مذہبی طبیعت میری خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بن جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان آئے دن تلخ کلامی ہو جاتی، مگر صابرہ منہ سے شکایت کا ایک لفظ نہ نکالتی۔ جانے کیوں صابرہ کو تنگ کر کے مجھے مزہ آتا تھا۔ میں ہر بات اس کی مرضی کے خلاف ہی کرتا تھا۔ اس کی سادگی اور شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دوسری لڑکیوں کی طرف راغب ہو گیا۔ میں ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھا، معقول تنخواہ تھی۔ زوبی اسی دفتر میں ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر ماڈرن شوخ لباس نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے۔ جلد ہی ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دفتر کے بعد ہم کبھی سنیما میں فلم دیکھ رہے ہوتے تو کبھی کہیں سیر کے لیے نکل جاتے، کبھی کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانے کا پروگرام ہوتا۔ گھر میں کسی فرد کو میرے اور زوبی کے تعلق کا علم نہیں تھا۔ گھر لیٹ آنے کا بہانہ یہ ہوتا کہ دفتر میں کام زیادہ تھا۔ میں زوبی کا ساتھ پا کر بہت خوش تھا، تاہم میرا اور اس کا دوستی کے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک روز ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے صابرہ کے بھائی کے دوست نے مجھے دیکھ لیا، پھر اس کے گھر سے بات ہوتے ہوئے میرے گھر تک آ گئی۔ امی ابو اور صابرہ کو بھی خبر ہو گئی۔ اس روز صابرہ بہت روئی۔ گھر والوں نے مجھے برا بھلا کہا، کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجبوراً مجھے صابرہ سے معافی مانگنا پڑی اور یہ عہد کرنا پڑا کہ آئندہ زوبی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ میں نے دفتر سے 1 ماہ کی چھٹی لے لی، دوسرے شہر میں تبادلے کی درخواست بھی دے دی۔ تھوڑی سی تگ و دور سفارش سے میرا تبادلہ اسلام آباد والے دفتر میں ہو گیا۔ ماں باپ نے اصرار کر کے صابرہ کو بھی میرے ہمراہ بھیج دیا۔ مجبوراً مجھے کرائے کا مکان لینا پڑا۔ صابرہ میرے ساتھ آ کر خوش تھی، میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ دفتر سے چھٹی کرتا، سیدھا گھر آ جاتا۔ اب میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی دوستی یا تعلق نہیں تھا۔ صابرہ کو ابھی یقین آ گیا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ میں صبح دفتر جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ صابرہ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ ابھی تک وہ نئے محلے میں کسی کے گھر نہیں گئی تھی۔ محلے کی لڑکیاں خود ہی اس سے ملنے ہمارے گھر آتی۔ صابرہ بڑے خلوص اور تپاک سے انہیں خوش آمدید کہتی، انہیں چائے پلاتی، ان سے گپیں لگاتی، مگر چند روز بعد اچانک ہی اس کی ساری خندہ پیشانی اور خوش مزاجی ترش روی اور تندخوئی میں بدل جاتی۔ وہ ان سے روکھی پھیکی باتیں کرنے لگتی کہ وہ مایوس اور رنجیدہ سی ہو کر واپس چلی جاتی۔ اب خدا جانے صابرہ کی ترش روئی اور تندخوئی میں کیا جاذبیت اور سحر تھا کہ وہ پھر بھی صابرہ سے ملنے آ جاتی۔ ان کے لیے صابرہ کی شخصیت پر اسرار ہو گئی۔ اس کی فطرت یہی تھی کہ وہ سبھی کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی۔ بہرحال زوبی کی ازدواجی زندگی میں لگائی ہوئی نقب وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی، اس لیے کہ میں اس کا مجرم تھا۔ صابرہ محلے والیوں کو یہ بات آبدیدہ ہو کر بتاتی، اس پر واضح کر دیا کہ وہ اس وجہ سے خوف میں مبتلا رہتی ہے کہ کہیں پھر کوئی حور زادی اس کے گھر میں نقب نہ لگا دے۔ ان لڑکیوں نے صابرہ کو یقین دلایا کہ وہ اس قسم کی لڑکیاں نہیں ہیں۔ صابرہ نے انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کی تو ان میں سے کچھ نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ان میں ایک لڑکی جس کا نام شازیہ تھا، اچھی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اس کا ہمارے گھر کے بالکل قریب گھر تھا، اس لیے وہ اکثر صابرہ کے پاس آ جاتی۔ اسے نہ جانے کیا غم تھا کہ صابرہ کے سامنے اپنی محرومیوں پر آنسو بہاتی رہتی۔ وہ محبت کی ترسی ہوئی تھی۔
صابرہ کو بتاتی کہ اس کی زندگی میں بہت دکھ ہے اور یہ کہ ایک لمحہ اس کے جذبات کے خون سے رنگین ہے، اس کی خواہشات اور آرزوئیں غربت اور افلاس کے خنجر تلے گھائل ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کہتی کہ میری زندگی میں حسرتوں کی اڑتی ہوئی دھول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ صابرہ کو شازیہ کی ایسی افسانوی باتوں پر غصہ آتا، اسے ایسے ڈائلاگز قطعی پسند نہیں تھے۔ صابرہ نے اسے کئی بار منع کیا کہ وہ اس کے گھر نہ آیا کرے، وہ اسے شرم دلاتی، زبردستی گھر سے باہر نکال دیتی، مگر وہ کسی بات کا اثر نہ لیتی، اپنے گھر چلی جاتی تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتی اور صابرہ سے کہتی آپ کے گھر آ کر مجھے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ صابرہ اس کی باتوں میں نہ آتی، اسے اتنا ہی کہتی کہ نماز پڑھا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو۔ ویسے تو میں نے توبہ کر لی تھی، لیکن شازیہ کو دیکھ کر میں تمام قسمیں اور وعدے بھول گیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ اسے پہلی نظر میں ہی دیکھ کر میرا ایمان ڈگمگا گیا، مگر پھر بھی میں نے اپنا آپ سنبھال لیا۔ میری کوشش ہوتی کہ شازیہ کی موجودگی میں اس کے سامنے نہ آؤں، میں دور سے اسے دیکھ کر جی بہلا لیا کرتا۔ اس روز دفتر سے چھٹی تھی، صابرہ محلے میں کسی کے گھر میلاد کی محفل میں گئی ہوئی تھی۔ میں کسی کتاب کی ورقردانی میں مصروف تھا کہ شکیلہ آ گئی۔ باجی کہاں ہے؟ وہ محلے میں کسی کے گھر میلاد میں گئی ہے۔ میں اتنا کہہ کر جان بوجھ کر مطالعے میں مصروف ہو گیا، مگر وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ میں نے کتاب بند کی اور اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ یکایک بے خودی کے عالم میں میرے گلے لگ گئی۔ مجھے اس کی بے باکی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے نہایت سنگ دلی سے خود سے الگ کیا اور کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک نیک بیوی کا شوہر ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے، آئندہ یہاں مت آنا۔ کہنے لگی روز آؤں گی اپنی باجی کے پاس، آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ وہ پیار بھری نظروں سے دیکھتی مجھے چلی گئی۔ میں تو خوشی سے نہال تھا، جسے چاہتا تھا وہ خود ہی پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں آ گری۔ مجھے خیال تھا کہ شازیہ کوئی پاک دامن لڑکی نہیں تھی، بڑی ہی چالو قسم کی تھی، نہ جانے کتنے مردوں کی باہوں میں سما چکی ہوگی، اسی لیے میں نے اس کا دھیان جھٹک دیا، پھر سے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ مگر وہ بلا کی حسین تھی، میں اسے کیسے نظر انداز کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد صابرہ لوٹ آئی۔ میں نے جان بوجھ کر شازیہ والی بات اس سے چھپا دی تھی۔ بہرحال آنے والی جمعرات کو جامع مسجد کی اوپر والی منزل پر کوئی محفل منعقد کی گئی تھی۔ شازیہ کو میری بیوی صابرہ نے وہاں چلنے کی دعوت دی تھی۔ شازیہ نے یہی کہا تھا کہ وہ بھی صابرہ کے ساتھ جائے گی۔ پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ میں نظریں چرا کر شازیہ کو دیکھنے لگا۔ شازیہ اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھی، جبکہ مجھے ڈر تھا کہیں صابرہ کو شک نہ ہو جائے۔ میں کمرے میں آ گیا۔ میں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شازیہ کو چیز لینے میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چاہتا تھا وہ کمرے سے نکل جائے، مگر اس نے میرے پاؤں پر ہلکی سی چٹکی کاٹی اور سرگوشی بھرے انداز میں بولی تم تو حسن کے ایسے شاہکار ہو جسے کوئی لڑکی دل و جان سے فریفتہ ہو جائے، مگر اتنے برے بھی نہیں کہ کوئی نظر انداز کر دے۔ مجھے تمہارے جیسا حسن چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جمعرات کو جب میں دفتر سے آیا تو صابرہ محفل میلاد میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے بس شازیہ کا انتظار تھا کہ وہ آئے تو اسے بھی لے کر جائے، مگر جب کافی دیر وہ نہ آئی تو صابرہ اکیلی ہی چلی گئی۔ اسے غصہ بھی تھا شازیہ پر کہ وہ جان بوجھ کر نہیں آئی۔ صابرہ کے جاتے ہی میں نے باہر کے دروازے کو کنڈی لگا دی تاکہ شازیہ نہ آ جائے، مگر ابھی آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، مگر میں نہ اٹھا۔ دروازہ مسلسل پیٹا جانے لگا تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے شازیہ کھڑی تھی، مجھے ایک طرف دھکیلتے ہوئے وہ اندر آ گئی۔ اندر آ کر اس نے کمرے کی کنڈی لگائی تو اس کے تیور جان کر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شازیہ خدا کے واسطے باز آ جاؤ، میرا گھر برباد نہ کرو، آگ مت لگاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی مجھے تو ماں باپ نے بھی پیار نہیں دیا، ہر ایک نے میری زندگی میں آگ لگائی ہے، وہی میرے مجرم ہیں، میرے بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ میں کم عمری میں اپنے گھر میں وہ سب دیکھا کرتی تھی جو لڑکیاں شادی کے بعد دیکھتی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں ذہنی طور پر بالغ ہو گئی تھی۔ آپ کے یہاں آنے سے میری تڑپ اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مجھے ایک ہمسفر کی تلاش تھی جسے سہارا بنا کر میں شادمانیوں کی منزل تک پہنچ سکتی۔ اس جستجو میں مجھے آپ نظر آ گئے۔ اب اگر آپ پہلی نظر میں اچھے لگے تو میں کیا کروں؟ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ بھی آیا، لیکن دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ میں آخر مرد تھا، میں تو پہلے سے پگھلا ہوا تھا۔ کتنے عرصے سے میں اسے دل ہی دل میں چاہتا تھا،
پھر میں صابرہ اور اس سے کیے ہوئے سارے وعدے اور قسمیں بھول گیا۔ شازیہ کی محبت کا دم بھرنے لگا۔ ہم لوگ گھر سے باہر بھی ملنے لگے۔ اس دوران میں نے صابرہ کا بھرپور خیال رکھا کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ عید کی آمد تھی۔ میں نے شازیہ کو جوڑا لے کر دیا اور اسے کہا کہ تم یہ جوڑا پہن کر عید والے دن ہمارے گھر آنا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ صابرہ کو شک ہو گیا کہ یہ جوڑا میں نے ہی اسے لے کر دیا ہے، مگر میں نے اس معاملے کو بہرحال ہینڈل کر دیا۔ لیکن اب صابرہ کو مجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ ادھر میری اور شازیہ کی محبت اس انتہا تک پہنچ گئی کہ ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شازیہ میرے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار تھی، مگر میں بے بس تھا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ جس دن میری تبدیلی کراچی ہو جائے گی، شازیہ کو ساتھ لے کر کراچی چلا جاؤں گا۔ وہاں سے صابرہ کو طلاق بھیج کر شازیہ سے شادی کر لوں گا۔ شازیہ بھی میرے اس فیصلے پر رضامند تھی۔ وہ مالی سال کا آخری مہینہ یعنی کہ جون تھا، اس لیے میرا تبادلہ اس کے بعد ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ جون جولائی کے مہینوں میں تبادلوں پر پابندی تھی۔ دفتر میں ان دنوں کام زیادہ ہوتا تھا، سو میں رات کے 8 بجے ہی گھر لوٹتا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے شازیہ سے بھی ملاقات نہ ہو پاتی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے گھر میں ہی صابرہ کے ہمراہ نماز پڑھتے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ تانگ چھانک کرنے والی لڑکی میں یہ تبدیلی اچانک کیسے آ گئی، مگر پھر میں سمجھ گیا کہ وہ یہ سب کچھ صابرہ کو اعتماد میں لینے کے لیے کر رہی ہے تاکہ اسے ہم دونوں پر کوئی شک نہ ہو۔ اب تو صابرہ نے کبھی مجھ سے گلا شکوہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لگتا تھا کہ اس کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ میں تو شازیہ کا ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جس سانچے میں مجھے ڈھالنا چاہتے ہیں میں ڈھل جاؤں گی، جیسا لباس آپ کہیں گے ویسا ہی پہنوں گی، آپ مجھے جو کچھ بنانا چاہیں گے میں بن جاؤں گی۔ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی، صابرہ جیسی ملانی نہیں۔ بالآخر ایک دن میرا تبادلہ کراچی میں ہو گیا۔ میرے پاس ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے 15 دن کا وقت تھا۔ صابرہ کو میں نے تبادلے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ پہلے سوچا کہ صابرہ کو کسی بہانے سے والدین کے پاس بھیج دوں، پھر سوچا کہ ان کے پاس بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں بچ رہی۔ یہی حال ذہن میں آیا کہ کراچی پہنچ کر اسے طلاق نامہ دے دوں گا، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ شازیہ کی محبت نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر دی تھیں۔ میں نے جب شازیہ کو اپنے کراچی تبادلے کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں تاریخ کو میں نے گاڑی کی سیٹیں ریزرو کر لی ہیں، تم اپنی تیاری کر لو، صبح صبح ہم ریلوے اسٹیشن چلے جائیں گے۔ ہماری روانگی میں 10 دن باقی تھے۔ ان 10 دنوں میں ہم دونوں نے اپنی اپنی تیاری کرنی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور رہے گا، اس دن مارچ کی 15 تاریخ تھی۔ میں صبح کی سیر کرنے کے بہانے گھر سے نکلا، اس ہوٹل پہنچا جہاں میں نے ایک کمرہ بک کروا کر اس میں اپنا کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ میں اسٹیشن پہنچا اور شازیہ کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹرین نے آ جانا تھا، مگر ابھی تک شازیہ نہیں آئی تھی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ تو آ گئی، مگر وہ خالی ہاتھ تھی، اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بےتاب ہو گیا۔ میں نے کہا جلدی کرو، ٹرین تیار کھڑی ہے، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، مگر شازیہ میری بات کا کوئی اثر نہ لے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ مجھے لگا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں کر پائی۔ اتنے میں ٹرین کی سیٹی کی آواز سنائی دی، شازیہ جلدی کرو، گاڑی نکل جائے گی۔ مگر جواب میں وہ مجسمے معذرت بنی رہی۔ معاف کیجیے گا، میں اپنا وعدہ نہیں نبھا سکتی۔ میں نے آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ آج سے میری اور تمہاری راہیں جدا ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے تلخی سے کہا، ہاں ہوش میں ہوں۔ صابرہ باجی کے سہاگ پر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔ وہ اٹل لہجے میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں تو اپنی سب کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، ابھی کچھ نہیں بگڑا، گھر لوٹ جاؤ، صابرہ باجی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ بہت عظیم ہیں، میں ہی گھٹیا اور کمینی ہوں۔ صابرہ باجی کو میرے اور آپ کے تعلقات کا علم تھا، وہ مجھے سمجھاتی رہتی تھیں، مگر ان کی باتوں پر میں توجہ نہ دیتی تھی۔ ایک روز صابرہ باجی نے مجھے بتایا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں، کہ تم میرے شوہر کمال سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں چاہنے لگا ہے۔ مجھے تمہاری گھر سے باہر ہونے والی ملاقاتوں کا بھی پتہ ہے، میں تمہیں روک نہیں سکتی، نہ ہی کمال کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہوں، کیونکہ وہ مرد ہے، مرد منہ زور گھوڑا ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی تمہیں اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گی، میں اپنے جیتے جی کمال کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن اگر
तुम बाकायदा नमाज पंजगाना और रोज़ाना तिलावत कुरान पाक शुरू कर दो तो मैं तुम्हें बतौर सौकन कबूल कर लूँगी। तुम्हारी शादी खुद कमाल से करवा दूँगी। मैंने साबिरा बाजी की बातें सुनी तो उठकर उनके पाँव पड़ गई। इन्होंने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों ही रोने लगीं। मेरे आंसू तो खुशी के थे, साबिरा बाजी के सब्र के। बस उस दिन से मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इसके साथ मैंने एक पारा तिलावत भी किया। साबिरा बाजी ने मुझे मजहबी किताबें भी दीं, उनका भी मुताला मैं करने लगी। इसके साथ साथ मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब भी देखने लगी। तुम्हारी रफ़ाकत मिलने की उम्मीद से मेरी रूह की खुशी झूम उठती। मैंने अपने मन को अपनी शादमानियों से भरने की तमन्ना, अपने दिलो दिमाग को तमाम बेहुदा ख्वाहिशात और मकरूह ख्यालात से यकसर खाली कर दिया। एक तुम्हारी खातिर मैंने अपनी शख्सियत ही बदल कर रख दी। मैंने ज़ोर शोर से नमाज और तिलावत का सिलसिला शुरू किया, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी हैरान रह गए। नमाज और तिलावत के लिए मुझे शुरू में बड़ी दुश्वारी पेश आई। दिल के आज़ाद पंछी को पाबंदियों के कफ़स में कैद करना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारा ख्याल और नफ्स बार बार मुझे इंसानी और इखलाकी ज़ाब्तों को लग़वियात और दीन और मज़हब को फजूलियात करार देकर पहले किसी बेरा रवी की तरगीब देता, मगर मैंने साबिरा बाजी की खातिर अपने दिल की एक न मानी। अपनी नमाज और तिलावत में कोई फ़र्क नहीं आने दिया। यूँ रफ्ता रफ्ता नफ्स की मुखालिफत कम होती गई। मुझे दीनी फ़राइज़ की अदायगी में सुरूर आने लगा। कुरान का तर्जुमा पढ़ते हुए मेरी सोचों के ज़ाविये बदलते चले गए। खुदा के अहकामात से रूगर्दानी करने वालों को दिए जाने वाले अज़ाब के आयात का तर्जुमा पढ़कर मेरा दिल खौफ से लरज़ उठा। गुनाह और सज़ा और मुकाफ़ात अमल के तस्वर से गुनाह करने का हौसला टूट गया। किसी औरत के हक़ पर डाका डालना गुनाह कबीरा महसूस हुआ। जब मैंने अपने किरदार पर नज़र डाली, मुझे लगा मैं दुनिया की गुनहगार तरीन इंसान हूँ। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। गुनाह और उसके अज़ाब का खौफ मुझ पर तारी हो गया। मुझे अज़ाब खुदाबंदी से बचने की एक यही सूरत नज़र आई कि तमाम बदअमालियों की तौबा करके तालीमात कुरानिया की पाबंद हो जाऊँ। इस नए और हकीकी अंदाज़ फ़िक्र ने मुझे तुम्हारे साथ फ़रार का इरादा तर्क करने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है तुम मुझे दगाबाज, धोखेबाज, फराडी न जाने क्या क्या कहोगे, मगर अब मुझे बाजी साबिरा और खुदा की खुशनुदी बहुत अजीज़ है। मैं उनसे मुखालिफत नहीं करूँगी। मैं तुमसे इखलाकन मिलने आई हूँ ताकि तुम मेरा इंतज़ार न करते रह जाओ। जाओ, वापस घर जाओ। साबिरा बाजी तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। मैं भी घर जा रही हूँ। घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। ये कहकर शाजिया वापसी के लिए पलट गई। मैंने साबिरा से घर आकर माफ़ी मांगी। उसकी अज़मत का मैं कायल हो गया। अब ट्रांसफ़र इतनी जल्दी तो नहीं रुक सकता था। 2 दिन बाद मैं और साबिरा कराची जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर थे। शाजिया हमें अलविदा कहने के लिए आई थी। जब तक गाड़ी ओझल ना हुई, वो हाथ हिला हिला कर हमें अलविदा कहती रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।